بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین دھیان سے سنیے، آج کی یہ بات ہر بہن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ غسل صرف شریر دھونا نہیں ہے بلکہ پاکیزگی حاصل کرنا بھی اس کا مقصد ہے، اور دین میں پاکیزگی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اکثر جلد بازی کی وجہ سے غسل میں کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی غلطی غسل میں جلد بازی ہے۔ کچھ عورتیں غسل بہت جلدی کرتی ہیں، صرف شریر پر پانی ڈالتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ غسل پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین دھیان دیں، غسل کرتے سمے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پانی شریر کے ضروری حصوں تک اچھی طرح پہنچ رہا ہے۔ صرف اوپر سے پانی بہا دینا ہر استھتی میں کافی نہیں مانا جاتا۔ دوسری غلطی بالوں کو لے کر ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں سوچتی ہیں کہ بالوں پر تھوڑا پانی ڈالنا ہی کافی ہے، لیکن غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال بہت گھنے یا لمبے ہیں تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ انگلیوں کی مدد سے جڑوں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تیسری غلطی شریر کے چھپے ہوئے حصوں پر دھیان نہ دینا۔ غسل کرتے سمے کانوں کے پیچھے، بغل کے حصے، گردن کے پیچھے، گھٹنوں کے پیچھے اور شریر کے دوسرے ضروری حصوں تک پانی پہنچائیں، کیونکہ کئی بار جلد بازی میں یہی جگہیں چھوٹ جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چوتھی غلطی پانی روکنے والی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر شریر یا ناخن پر کوئی ایسی پرت موجود ہے جو پانی کو توچا تک پہنچنے سے روکتی ہے تو اسے ہٹانا ضروری ہو سکتا ہے۔ اس لیے غسل کے پہلے دھیان سے دیکھ لینا چاہیے کہ پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ تو موجود نہیں۔ پانچویں غلطی غسل کے صحیح طریقے کو نہ جاننا ہے۔ ناظرین ہر مسلمان کو اپنے دین کے ضروری مسائل سیکھنے چاہیے، کیونکہ صرف دوسروں کو دیکھ کر ہر مسئلہ صحیح سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ مسائل میں کبھی کبھی فرق بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنے مسلک اور بھروسے مند عالم یا عالمہ سے صحیح طریقہ سیکھنا بہتر ہے۔ چھٹی غلطی غسل کو ٹالتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی سمے ہے، تھوڑی دیر بعد غسل کر لیں گے، پھر کام بڑھتا چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی کے جڑے غسل کو بنا وجہ ٹالنا نہیں چاہیے۔ جب غسل ضروری ہو جائے تو سمے رہتے اسے پورا کرنا چاہیے۔ ساتویں غلطی غسل کو صرف ایک روزمرہ کا نہانا سمجھنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، غسل کی اپنی اہمیت ہے، اس لیے اسے لاپرواہی سے نہیں بلکہ دھیان اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ غسل کرتے سمے دل میں اللہ کی عبادت کا احساس رکھنا چاہیے اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور ضروری بات یاد رکھیں، غسل کے طریقے کو لے کر اگر آپ کو کوئی شک یا سوال ہو تو خود سے فیصلہ نہ لیں، کسی بھروسے مند عالم یا عالمہ سے پوچھ لیں، کیونکہ دین کے مسائل اندازے سے نہیں بتائے جاتے۔ ناظرین کسی عورت کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس کا غسل قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ کسی کے دل کی نیت اور اس کے عمل کا فیصلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा काम सही इल्म सिखाना और अपनी इबादत सुधारना है, इसलिए आज से एक छोटी सी नियत कर लीजिए कि गुस्ल में जल्दबाजी नहीं करेंगे। हर ज़रूरी हिस्से पर पानी पहुंचाएंगे और सही तरीका सीखकर अमल करेंगे, क्योंकि पाकीज़गी मोमिन की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और सफाई के साथ साथ दीन का सही इल्म भी ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपको यह बात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए और इसे दूसरी बहनों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी बहन को गुस्ल का सही तरीका सीखने का मौका मिल जाए और उसकी इबादत में सुधार आ जाए। लेकिन याद रखिए, दीन की कोई बात आगे बताने से पहले उसकी सही तस्दीक ज़रूर करें, क्योंकि इस्लाम इल्म और ज़िम्मेदारी का दीन है। अल्लाह ताला हम सभी को सही इल्म अता फरमाए, आमीन। हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, आमीन। हमारी पाकीज़गी और इबादत को कबूल फरमाए और हमें दीन पर सही तरीके से चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।